ویلکم بیک ناظرین. سردار آصف احمد علی صاحب بہت اہم نکات اٹھا رہے ہیں جو میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں آپ تک پہنچیں اور آپ کو علم ہو کہ کون کیا کر رہا ہے, کون پاکستان کے مفاد میں کام کر رہا ہے اور کون پاکستان کے نظریات کے خلاف کام کر رہا ہے. جی سردار صاحب. جی میں کچھ عرض کر رہا تھا جواد صاحب نیٹو کے سے. جی جی پلیز. ہوا یہ کہ پہلے تو 2 ماہ قوم شوق میں چلی گئی, پھر میڈیا نے جذبات کے K2 کے اوپر چڑھا دیا. جذبات کے K2 کے اوپر کہ جناب ساری قوم جذباتی ہو کہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے, ٹھنڈے لوگ ہوش اور عقل کے ساتھ کرنے پڑیں گے. اب بہت انتہا تک جذبات بڑھا دیے اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے فوجی بھائیوں نے زرداری صاحب کے ذمہ کر دیا کہ ہم سے نہیں فیصلہ ہوتا, آپ کریں. اب انہوں نے سوچا کہ امریکہ پھنس گئے, روٹ ہمیں بند کر دیا, اب وہ گھٹنے ٹیک جائے گا. انہوں نے طویل فہرست بنائی, خواہشات کی فہرست, ہمیں یہ بھی دیں, ہمیں وہ بھی دیں, $6,000 ہمیں ہر کنٹینر کا دیں, اتنا دیں, ہمارا 90 ارب کا ڈالرز کا نقصان ہو گیا ہے, پورا کریں. ایک وش لسٹ بڑی لمبی چوڑی بنا دی انہوں نے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ امریکہ اب مجبور ہو گیا, گھٹنے ٹیکے. سخت غلطی, سخت احمقانہ فیصلہ اور تجزیہ اس کے تحت ہی. دیکھیں بڑی پاور جو ہوتی ہے نا وہ تو اب ایک ہی رہ گیا نا پروان دنیا میں, تو کسی کے محتاج نہیں جی, بس اور 100 طریقے ہوتے ہیں. پر ہماری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ نے یہ بہت سیریس بلنڈر کیا, اس لیے انہوں نے روک دیا کہ بھی نہ کچھ کریں. جی. اب جذبات سے بات نکل کے سیاست کی نظر ہو گئی. اچھا سیاست کی نظر ہو گئی. پھر سیاست کی نظر, کیونکہ انہوں نے کہا ہم سے فیصلہ نہیں ہوتا. اب پارلیمنٹ کا مقننہ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی جائے. اب وہ چلا دی گئی. اب جب بات وہاں گئی تو میاں رضا ربانی صاحب کی چیئرمین میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی, انہوں نے شروع کر دیا معاملہ. 3 ماہ جناب وہ کرتے رہے, اور اس کے بعد جب انہوں نے ایک ریزولوشن لے کے آئے, بالکل بے ڈھنگی ریزولوشن, جو کہ ہونے ناممکن چیز ہے. آپ ایسی ڈیمانڈس کریں جو دنیا قابل قبول ہو, انریلسٹک ڈیمانڈس. اور پھر خارجہ پالیسی آپ کی ایک پولیٹیسائز کی گئی. اب خارجہ پالیسی پاکستان کی آ گئی ٹی وی کیمرے کے سامنے, گلی کوچوں پہ, سڑکوں پہ. جس ملک کی خارجہ پالیسی تھڑوں پہ اور سڑکوں پہ بنے گی, اس خارجہ پالیسی کا پھر اللہ یاد ہے, یا ٹاک شوز میں بنے گی, یا ٹاک شو. بالکل بالکل بالکل. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیا کے لوگ خدا نخواستہ کوئی ملک کے مفاد کے خلاف بات کرتے ہیں, مگر میڈیا کا اپنا رول ہے. اور خارجہ پالیسی بنانا ایک وقت حکومت وقت کا ایک فیصلہ ہے, پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے. اور حالات و واقعات کی نزاکت کو دیکھ کے خارجہ پالیسی ہمیشہ بنائی جاتی ہے. اب بدقسمتی کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جو ایک سپیس چاہیے ہوتا ہے, جو تھوڑا سا دائرہ چاہیے ہوتا ہے, حصار چاہیے ہوتا ہے, جس سپیس کے اندر آپ خارجہ پالیسی بنائیں, کچھ فلیکسیبلٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے. اچھا, کیونکہ جو بھی فیصلہ کریں پبلک ریئیکشن آ جاتی ہے, تو اب خارجہ پالیسی کیسے چلائیں. پھر میں ایک اور ہیڈی بات اس شعبے میں کرنا چاہتا ہوں. اچھا, یہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ آپ کی بالکل بات درست ہے کہ پبلک ریئیکشن سے پہلے اگر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے جس طرح سے اعتماد میں لیا جاتا تھا, ہم نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے فیصلے جب ہوتے تھے کہ جی آج ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جی ٹی وی پہ خطاب کریں گے, یا آج ہمارے وزیر اعظم صاحب خطاب کریں گے, قوم کو اعتماد میں لیں گے. اس حکومت نے ایسا بھی تو نہیں کیا نا جی. یہ تو قوم کے سامنے کیا کہیں, یہ تو قوم کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. آپ اچھا فیصلہ بھی شاید کریں تو لوگ ایکسیپٹ نہ کریں. دیکھیں, آپ اچھا فیصلہ کریں, برا فیصلہ کریں,
پبلک نے آپ کو مینڈیٹ دیا بالکل کہ آپ فیصلہ کرو. جی یہ فیصلہ 9 دن میں بھی ہو سکتا تھا جی انہوں نے 9 مہینے لگا دیے. اس سے ملک کا نقصان ہو گیا. چاہے ہم اس فیصلے سے اتفاق کریں یا نہ کریں مگر مینڈیٹ اس حکومت کو ہے کہ وہ فیصلے کرے. اگر وہ ہر فیصلے پہ اس نے 9 مہینے لگانے ہیں تو پھر پاکستان کے انٹرسٹ بالکل پامال ہو جائیں گے چاہے وہ ان پاپولر فیصلہ کیوں نہ ہو. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. ٹونی بلیئر نے فیصلہ کیا کہ اس جنگ میں جانا ہے عراق کے خلاف. اس کی ساری قوم باہر آ گئی. لندن میں میرا بیٹا پڑھتا تھا جلس کو جلوس میں گیا. میں نے پوچھا بیٹا کتنے لوگ ہیں موبائل کے. وہ کہتا ہے بابا ایسے لگتا ہے کہ سارا انگلینڈ ہی وہاں آ گیا ملینس. پر اس شخص نے فیصلہ کیا چاہے وہ غلط تھا اس کی اپنی ویژن تھی اپنی سوچ تھی اس کے تحت اس نے فیصلہ کیا عوام کی مرضی کے اس پہ اس نے عمل درآمد کیا اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا. بعد میں اس کو کیا بھگتنا پڑا کیا ہے یا نہیں ہے ان پاپولر ہو گیا یا کس طرح سے وہ گورنمنٹ سے باہر گیا وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیڈر کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں غلط یا صحیح. غلط یا صحیح. اب یہ فیصلے نہ کر سکے کبھی یہ میڈیا میں لے آتے ہیں کبھی یہ پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں یہ تو کبھی اتحادیوں میں لے جاتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں فارن پالیسی چلانا. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا پاکستان میں بھی ایسی اس انداز سے. اچھا اس وقت بھی جو انہوں نے جو پارلیمنٹ میں انہوں نے قرارداد پیش کی تھی جس طرح سے انہوں نے نیٹو سپلائی کھولی ہے اس کی بھی صریحاً جو ہے انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. پھر یہ پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی بات کرتے ہیں پھر پارلیمنٹ کے مستحکم ہونے کی بات کرتے ہیں پھر وزیر اعظم کے چیف ایگزیکٹو ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن فیصلے تو پھر بھی کہیں اور ہو رہے ہیں. بات تو یہی ہے جی کہ اب میاں رضا ربانی کو چاہیے استعفیٰ کیوں نہیں دیتے. وہ اپنے آپ کو بڑا معصول انسان کہتے ہیں کہ جب اس کا معاملہ آیا کہ اس کو چیئرمین نہیں بنایا گیا سینٹ کا اس وقت تو وہ سٹینڈ لیا اس نے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا. آج یہ ملک کا سوال ہے نیشنل سیکورٹی کا اور اس کمیٹی کی سفارشات کے مطابق یہ فیصلہ نہیں ہوا. بالکل اس کو چاہیے تھا استعفیٰ دے دیا. جی درست جی وہی بیٹھا ہوا. ایک اور بات ہے یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی تنقیدیں بھی ہوتی رہیں گی. میں ایک بنیادی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کسی نے سوچا ہی نہیں. نہ کوئی ٹی وی پہ ڈسکشن ہوتی ہے نہ کوئی سنجیدہ انداز سے اس پہ سوچا جاتا ہے. کسی نے یہ پوچھا کہ ہماری افغان پالیسی ہے کیا. بالکل درست بات ہے آپ کی. اور جو ہے کیا اس کو ہم ایک ناکام پالیسی اب نہیں کہہ سکتے جو بری طرح ناکام. اگر وہ ناکام ہے تو اس کو ریوزٹ نہیں کیا جا سکتا. ریوزٹ کون کرے گا. یہ ایشوز ہیں پاکستان کے کہ سول اتھارٹی جب تک فیصلہ نہیں کرے گی پاکستان کے کوئی بھی معاملہ حل نہیں ہو سکتا. اچھا بات یہ کیا صحیح ہے کہ فیصلے امپوز کیے جاتے ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں میں اتنے سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا مگر میں اشارہ اس طرف کر رہا ہوں کہ جب تک سول اتھارٹی الیکٹڈ گورنمنٹ جب تک فیصلہ نہیں کرے گی خارجہ پالیسی کا اس وقت تک خارجہ پالیسی آپ کی فیل ہوگی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فوج کو باہر رکھیں. فوج کو کنسلٹیشن کا ایک پارٹنر بنائیں جی کیونکہ ان کی ضرورت ہے آپ کو. بالکل درست بات ہے. مگر جو لیڈرشپ دینی ہے خارجہ پالیسی کی وہ آپ کے الیکٹڈ گورنمنٹ نے. اچھا جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہماری ہر پالیسی ڈاؤن ہو گئی. ہر پالیسی مشاورت کے ساتھ چلنا ہوگا ہمیں سب کو لے کے چلنا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو دینی ہے جی پھر مشاورت وغیرہ وہ ساتھ کر لیں ان کی مرضی. جی لیکن ڈیسیژن جو اتھارٹی ہے پالیسی وہ پالیسی بنانا سول گورنمنٹ چاہے جو بھی ہو پیپلز پارٹی کی ہو تحریک انصاف کی ہو نون لیگ ہو فیصلہ ان کا ہونا چاہیے. تب آپ کی ایک کامیاب کیونکہ آپ کی اس وقت پالیسی ہے خارجہ پالیسی وہ ریئلسٹک نہیں ہے. وہ بہت اس لیول پہ آپ لے گئے اس کو کہ وہ ناممکن ہو گیا کہ وہ مقاصد پاکستان کے لیے حل کر سکیں اچیو کیے جا سکیں. اچھا ہم تھوڑا سا پارلیمنٹ کے حالیہ جو معاملات ہیں آپ دیکھیں کہ
قوانین جو ہیں پاس کیے جا رہے ہیں، کبھی دوری شریعت کا معاملہ آتا ہے اور کبھی توہین عدالت کا، اس کو آپ اپنے تئیں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں جواد صاحب ایک چھوٹی سی مثال جی، یہ میرا خیال ہے 1991 کی بات ہے، جب میاں نواز شریف صاحب میں ان کی کیبنٹ منسٹر تھا، میں انڈیپینڈنٹ الیکٹڈ تھا، انہوں نے یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کیبنٹ میں یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ بڑی خطرناک آپ کام کر رہے ہیں اور اس کی شکیں بڑی سخت ہوتی ہیں آپ، اور اس میں سیاستدان کو پھنسائے جا سکتے ہیں بڑی آسانی سے، جو بل آپ لے کے آ رہے ہیں، یہ آپ لوگ کہیں گے کہ آپ اپنی اپوزیشن کو پھنسانے کے لیے بل بنا رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے اور یہی قانون آپ کے خلاف استعمال ہوگا۔ درست۔ جاوید ہاشمی صاحب میرے گواہ ہیں، وہ بھی اسی کیبنٹ میں تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی، ان کے بلڈوز کر دی، بلڈوز ہو گئی، میاں صاحب قابو آ گئے نا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ، اسی لا کے وہ میاں صاحب کے خلاف استعمال ہوا، ان کے خلاف استعمال۔ بالکل۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف راجہ پرویز اشرف صاحب کو بچانے، سیکیور کرنے کے لیے اس ون مین ٹارگیٹڈ لیجسلیشن۔ جی، بہت بہت شکریہ سردار آصف احمد علی آپ کا، آپ نے اپنے تجربات کی روشنی میں ہمیں جو ہمارے ساتھ جو گفتگو فرمائی، میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین نے یقیناً اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے سردار صاحب کی گفتگو سنی، واضح طور پہ انہوں نے کسی ہیل و حجت کے بغیر کوئی بات چھپائے ہوئے بہت سے معاملات اٹھائے ہیں جن کا تعلق آپ کی بہتری سے بھی ہے، میری بہتری سے بھی ہے، اس معاشرے کی بہتری کے لیے بھی ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، لیکن میں ایک شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ میری دعاؤں میں ایک درد جگمگاتا ہے، میری دعاؤں میں ایک درد جگمگاتا ہے، یہ میرے ہاتھ میں کس نے مسل دیے جگنوں۔ آج کے پروگرام کے لیے جواد شمسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔